اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئی۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ بی بی سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تھک ہار کر بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے رہے۔ سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملے تھے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا دیا اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ماموں سے ملایا جائے اور آپ کے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ میں آپ لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ کو اپنی یتیمی کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئیں اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ ماجدہ کو والد ماجد کی ناگہانی موت کے بارے میں چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی آپ کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک کاندھوں پہ آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دایا ام ایمن نے آپ کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئے۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ کا قیام بہت مختصر تھا تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظہ میں جوں کی توں محفوظ رہ گئی۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا یہ وہی تالاب ہے جس میں میں نے پیراکی سیکھی تھی؟ ایک میدان کو دیکھ کر فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا۔ اس طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے محو نہ ہو۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ کے پاس آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اونٹ
اور 4 بکریاں تحفہ میں پیش کی۔ ایک مرتبہ حلیبہ بی بی کی بیٹی شیما چند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے قبیلہ واپس بھجوا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔